أتانا رحمة رمضان أتاك الروح والريحان. روزے میں ایک تو کھانا بند ہو جاتا ہے، پانی پینا بند ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اختلاط بند ہو جاتا ہے. گھر والوں سے مراد اہلیہ. یہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے، ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے، ضرور اس کی کوئی علت ہوتی ہے، ضرور اس کا کچھ نفع ہوتا ہے جس کی وجہ سے حکیم کوئی کام کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ دنیا میں آئے ان سب پر بھی روزے فرض کیے گئے. 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کی شریعتوں میں روزہ فرض کیا گیا تھا. روزے کی نوعیت الگ تھی، روزے کی ٹائمنگ الگ تھی، روزے کی نوعیت الگ تھی، لیکن روزہ بہرحال ہر شریعت میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا. تو یہ روزہ کیوں فرض کیا جاتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ روٹی کھانا چھوڑ دو، پانی پینا چھوڑ دو، جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے، جو جائز مشروب ہیں وہ بھی نہیں پی سکتے، اپنی بیوی ہے اس کے پاس نہیں جا سکتے. تو یہ جائز چیزیں ہو کر بھی منع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں حکمت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون، رمضان کے روزے تمہارے اوپر اس لیے لازم کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے.